بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں اتنا توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ جتنے پرانے ہو جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ زنا پہلے عقل کو، پھر شکل کو اور بعد میں نسل کو بگاڑ دیتا ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ پردہ یہ نہیں ہوتا کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ جو باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں سمجھیں وہ سبق دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کبھی کسی سے وہ باتیں نہ کریں۔ ہر وقت منفی باتیں سوچنے سے آپ کی زندگی غیر محسوس طریقے سے منفی سمت کی طرف مڑ جاتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیں وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا اور نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستو تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا
جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنم دینے والی اور نسب دینے والا دونوں مر جاتے ہیں۔ جسے جنم دیا جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ میت کی پائنتی بیٹھ کر رونے والے بھی مر جاتے ہیں، اور رونے والوں کو رونے والے بھی زندہ نہیں رہتے، کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مر جانا ہے۔ ہم لفظوں میں ہی ملتے اور لفظوں میں ہی بچھڑتے ہیں، لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گنواتے ہیں۔ ہر شخص آج فیس بک پر لڑکی کی تلاش میں ہے، مگر آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں، لڑکی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ بہن کی صورت میں اس کا بھی خیال رکھیں، کہیں اسے کوئی اور تلاش نہ کر رہا ہو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسلے لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے۔ اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔